بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ویڈیو چل رہی ہے، وسیم رضوی ملعون، جو کہ قرآن کریم کی 26 آیات مبارکہ کو جو معاذ اللہ آتنکواد کا بڑھاوا دینے کا الزام لگا رہا ہے اور اس کو قرآن سے نکال دیا جانے کا جو ہے دعویٰ کر رہا ہے، لیکن ظالم زندیق شخص نے یہاں ہی بس نہیں کی، بلکہ قرآن کریم سے ان 26 آیات کو نکال کر دوسرا قرآن شائع کیا اور ان 26 آیات کو قرآن کریم کی ایک ورق کے اوپر جو لکھا ہوا تھا اس کو پھاڑ کر اپنے ٹیبل پر پھینکا اور کہتا ہے کہ میں نے قرآن کی توسیع کی۔ ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے، اس شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ہمارے پاس مذمت کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ اس کے ظالم شخص کے لیے کیا کہا جائے۔ یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم کو میں نے درست فرمایا، اس کی اوقات ہی کیا، اس کی بساط ہی کیا کہ یہ قرآن کریم جیسی عظیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے اس کو درست فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر الزام تراشیاں کر رہا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کفار کو جو ہے زبردستی ان آیات کے ذریعے مروانا چاہا، ان کے اوپر ظلم و ستم کروانا چاہا۔ یاد رکھ اے ظالم شخص، قرآن کریم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جس شخص نے درس دیا وہ کائنات کی عظیم الشان ہستی ہے اور وہ عظیم الشان استاذ ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر اپنی زبانیں جب کھولتے ہو اور تو نے جب اپنی زبان کو کھولا تو ذرا قرآن کے بیچ نظر کر لیتا کہ کافر کی بیٹی جنگ سے آئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے اوپر اپنی چادر رکھی، اور چادر وہ کون سی چادر تھی جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ جو قرآن میں جس چادر کا تذکرہ آئے وہ چادر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کے سر پر رکھی اور پیغام دیا کہ جو ہے دین اور اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو کسی کے اوپر ظلم کرے، کسی کی آبرو ریزی کرے۔ دین تو وہ مذہب ہے جو کافر کی بیٹی، دشمن کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور اس نے زبان کھولی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تہمت لگائے اور قرآن کریم کی بے حرمتی کرے، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ہمارے صبر کا امتحان ہرگز نہ لیا جائے۔ اور میں مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اس قرآن کو اپنے سینوں سے لگاؤ، اس قرآن کو اپنی زندگی کا محور بناؤ۔ آج اس طرح کے زندیق کھڑے ہوتے ہیں اور اٹھ کر قرآن کریم کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور یہ وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہم سے چھن جائے گی۔ اور یاد رکھنا کہ ایک دور آیا تھا کہ برما والے بھی اپنے نشے میں، اپنی طاقت میں گم تھے، جب اللہ نے حالات لائے تو چاہ کر بھی وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر وہ حال آ جائے، ہمارے اوپر وہ دن آ جائیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں قرآن کو عام کرو، اپنے مساجد میں اس قرآن کو
جو ہے عام کرو اور اس کو لوگوں تک پہنچاؤ کہ یہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اور ممبر پر بیٹھنے والے حضرات اس کو بیان کریں کہ قرآن کا کیا مقصد ہے، اور قرآن اللہ کی طرف لے جانے والی کتاب ہے اور جنت کی طرف لے جانے والی کتاب ہے اور دین کا جو ہے راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کیا جا سکتا، یہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، اور یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ کسی کو نہ تنگ کیا جائے نہ مارا جائے۔ تو یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم میں جہاد کی آیات کو لکھ کر جو ہے کفار کے اوپر ظلم کیا گیا، تو سوچ ہی کیسے سکتا ہے، اور تو ترمیم ہی اس میں کیسے کر سکتا ہے؟ تو نے ایک نقصہ لکھ دیا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اس میں ترمیم کر دی۔ ہزاروں علماء، ہزاروں صوفیاء، ہزاروں حفاظ، ہزاروں قراء، اور جن کے سینوں میں محفوظ یہ قرآن کریم، تو ان کے سینوں سے کیسے نکالے گا؟ اللہ کا خود فیصلہ ہے کہ نحن نزلناہ الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور ہم اس کو جب اتار سکتے ہیں تو ہم اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ تم کیا جانو اس قرآن کو؟ تم تو صرف انگلیاں ہی اٹھانا جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جو ہے ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرمائے۔ اور مسلمانوں سے میں کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے محروم ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا پڑے گا اور ہم جواب دینے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہ ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔